گزشتہ اسباق میں اسم کی تقسیم باعتبار مسمى کے اس کی 3 قسمیں پڑھی تھیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ پھر جمع کی 2 قسمیں پڑھیں لفظ کے اعتبار سے، جمع مکسر اور جمع سالم۔ ان دونوں کی تعریفیں بھی بیان ہو گئی تھیں۔ جمع مکسر کے اوزان چند ایک ہیں، آگے ان کو بیان کر رہے ہیں۔ فعالل کے وزن پر ہے، پھر چونکہ جمع تصحیح اور جمع سالم، تصحیح وہ جمع تھی اور سالم، اس کو جمع تصحیح بھی کہہ سکتے ہیں، جمع سالم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تعریف آپ نے کل پڑھی تھی کہ جس کی مفرد کی بنا سلامت رہے، مفرد کا وزن اپنی حالت پر برقرار رہے، ٹوٹے نہیں، جیسے مسلم سے مسلمون۔ اب مسلمون مسلم کی جمع ہے، جو وزن مسلم کا ہے وہی آگے مسلمونوں کے اندر بھی وہی پایا جا رہا ہے۔ مفرد کا جو وزن تھا وہ ختم نہیں ہوا، ابھی اپنی حالت پر برقرار ہے، اس لیے ہم مسلمونوں کو جمع سالم کہیں گے۔ پھر جمع سالم کی بھی 2 قسمیں ہیں، جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث۔ جمع سالم مذکر بھی ہوتا ہے اور جمع سالم مؤنث بھی۔ جمع مذکر سالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں واو ماقبل مضموم، واو ماقبل مضموم یا ماقبل مکسور اور نون مفتوحہ آخر میں لگا ہو۔ اس کی مثال مسلمون، دیکھیں واو ساکن ہے، ماقبل ضمہ ہے اور آخر میں نون لگا ہوا ہے، اور مسلمین یا ماقبل مکسور ہے، آخر میں نون لگا ہوا ہے۔ پہلا جو ہے علامت فاعلیت ہے اور مسلمین یہ مفعول ہونے کی یا مجرور ہونے کی علامت ہے۔ جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف اور تا ہو، مؤنث سالم جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جیسے مسلمتن سے مسلماتن۔ اس کے بعد آگے جمع کی باعتبار معنی کے بھی 2 قسمیں ہیں، جمع کی معنی کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ایک کو جمع قلت کہتے ہیں، دوسری کو جمع کثرت کہتے ہیں۔ جمع قلت، جمع قلت وہ ہے جس کا اطلاق 10 سے کم پر ہو، 3 سے لے کر 9 تک جس کا اطلاق ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ جمع قلت۔ اس کے 4 وزن بیان کر رہے ہیں یہاں پر۔ افعلن جیسے اکلبن، تو اکلبن کا معنی بہت سارے کتے نہیں کریں گے بلکہ چند کتے، چند کتے۔ اور افعال کا وزن بھی ہے جیسے اقوال، تو اقوال کا معنی کیا کریں گے؟ چند باتیں۔ افعلتن جیسے اعونتن، اعونتن یہ اون سے ہے، اون کا معنی مددگار، تو معنی ہے چند سپاہی۔ فعلتن جیسا کہ غلمتن، غلمتن معنی یہ غلام کی جمع ہے، غلمتن غلام ایک غلام ہوتا ہے تو غلمتن چند غلام، تو یہ جمع قلت کے 4 اوزان انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اوزان بھی اس میں آ سکتے ہیں جو جمع مذکر ہو یا جمع مؤنث سالم، لیکن شرط یہ ہے کہ ان پر الف لام داخل نہ ہو۔ وہ جمع مؤنث اور وہ جمع مذکر سالم جن پہ الف لام داخل نہ ہو، تو جس جمع پر ہے جمع مذکر سالم ہے اس پر الف لام داخل نہیں ہے تو وہ بھی جمع قلت پر دلالت کرے گا۔ جیسے المسلمون، تو المسلمون سے ہم کتنے مسلمان مراد لیں گے؟ چند ایک، ہاں زیادہ، 9 سے زیادہ نہیں۔ یا المسلمات کہیں گے تو اس سے مراد بھی چند مسلمان عورتیں کہیں گے۔ اس کے مقابلے میں جمع کثرت ہے۔ جمع کثرت کا مطلب یہ ہے کہ جو 10 سے زیادہ پر بھی بولی جائے، 3 سے لے کر 10 تک بھی اور 10 سے اوپر بھی اس کا اطلاق ہو، اس کو جمع کثرت کہا جاتا ہے۔
اس کے بعد اب اسم کے اعراب کو بیان کر رہے ہیں۔ اسم پر 3 طرح کے اعراب جاری ہوتے ہیں، کبھی اس پر رفع آتا ہے، کبھی نصب آتا ہے، کبھی جر آتی ہے۔ رفع، نصب، جر، میں نے پہلے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ رفع، نصب، جر یہ معرب کے القاب میں سے ہیں۔ رفع، نصب، جر یہ اسم کے معرب ہونے کی پہچان ہے، اور ضمہ، فتحہ، کسرہ، ضمہ، فتحہ، کسرہ یہ اسم کے مبنی ہونے کی پہچان ہے۔ جہاں ایک زبر، ایک پیش اور ایک زیر آئے گا تو سمجھ لیں کہ وہ اسم اس کے مبنی ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور جہاں پر 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش آ جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ اسم معرب ہوگا، مبنی نہیں ہو سکتا یا غیر منصرف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو اعراب بتا دیے۔ اب اس میں متمکن کی باعتبار اعراب کی اقسام کے کل 16 قسمیں بنتی ہیں۔ ان کی طرف پیچھے اشارہ بھی کیا تھا۔ اس میں متمکن کی، وہ اس میں متمکن جو جس کے بارے میں پیچھے اس کی تعریف گزر چکی تھی کہ جس کی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اس میں متمکن کسے کہتے ہیں؟ جس کی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو اس میں متمکن کی اعراب کے اعتبار سے کل 16 قسمیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم مفرد، منصرف، صحیح۔ مفرد بھی ہو، منصرف بھی ہو اور صحیح بھی ہو۔ اس کا معنی یہ کہ تثنیہ بھی نہ ہو، غیر منصرف بھی نہ ہو اور غیر صحیح بھی نہ ہو۔ اس کی مثال ہے زیدن۔ دوسری قسم ہے مفرد، منصرف، قائم مقام، صحیح۔ مفرد بھی ہو، منصرف بھی ہو، صحیح نہ ہو لیکن صحیح کا قائم مقام ہو۔ تو یہاں بھی مفرد بولا تو تثنیہ جمع کو نکال دیا، منصرف کہا تو غیر منصرف کو نکال دیا، قائم مقام صحیح کہا تو صحیح کو نکال دیا۔ جیسے اس کی مثال دلون و زبیون۔ دلون و زبیون، انہوں نے قائم مقام صحیح کہا، صحیح نہیں کہا۔ اس لیے دیکھیں اس کے لام کلمے میں واو آ رہی ہے، حرف علت آ رہی ہے نا، تو اس لیے یہ قائم مقام صحیح کہا۔ نمبر 3 جمع مکسر منصرف۔ جمع بھی ہو لیکن جمع کون سی ہو؟ جمع مکسر ہو، جمع سالم نہ ہو، منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو۔ اس کی مثال رجال۔ یہ 3 قسمیں جو ہیں، مفرد منصرف، صحیح، اور مفرد منصرف قائم مقام صحیح، اور جمع مکسر منصرف، ان تینوں کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرکت بھی ہے اور اعراب بالحرکت لفظی ہوگا۔ تینوں کا اعراب بالحرکت ہوگا اور لفظی ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ حرکات لفظوں میں نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر حالت رفعی ہو تو ضمہ لفظی کے ساتھ ہے، حالت نصبی ہے تو فتحہ لفظی کے ساتھ ہوگا، حالت جری ہے تو کسرہ لفظی کے ساتھ ہوگا۔ مثال دے رہے ہیں جاءنی زیدن و دلون و رجال۔ دیکھیں تینوں پر رفع آیا ہے، زیدن پر 2 پیش ہیں، دلون پر بھی 2 پیش ہیں اور رجالن پر بھی، یہ حالت رفعی ہے۔ آپ ھذا دلون کہہ سکتے ہیں، یہ مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ ھذا مبتدا ہوگا، دلون اس کی خبر ہوگی، مرفوع ہے۔ اور جاءنی رجال، رجال فاعل بن رہا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہذا یہ مرفوع ہے۔ رأیت زیدن و رأیت دلون و رأیت رجالا، تینوں حالتیں ہیں، نصب کی ہیں، تینوں صورتوں میں منصوب ہے، 2 زبر ہیں۔ اور مررت بزیدن یا مررت بدلون یا مررت برجال، تینوں کے ساتھ لگ سکتا ہے۔ تو یہ حالت جری ہے۔ دیکھیں تینوں صورتوں میں ہر ایک اسم پر جو ہے وہ 2 زیر آئی ہیں، تو یہ اس کے معرب ہونے کی علامت ہے۔ تو دیکھیں اعراب بالحرکت بھی ہے، حرکت ہے نا اس کے اوپر، اور دوسرا یہ کہ لفظی بھی ہے، تقدیری نہیں ہے۔ ہاں ایسا نہیں کہ صرف لفظوں میں ہو لیکن ظاہراً نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم، اس کی مثال جیسے مسلماتن، اس کا اعراب بھی اعراب بالحرکت ہے اور لفظی ہے۔
اعراب بالحرکت ہوگا اور لفظی ہوگا. جیسے حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، البتہ حالت نصبی و جری میں کسرہ لفظی کے ساتھ ہوگا. اس صورت میں حالت نصبی حالت جری کے تابع ہے، نصبی حالت جری حالت کے تابع ہے. مطلب یہ ہے کہ اس پر دو زبر نہیں آئیں گے، ہاں، چونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے اور جمع مؤنث سالم کے اوپر فتحہ نہیں آتا، آخر میں الف تا اور الف آتے ہیں تو پھر فتحہ نہیں آتا. تو حالت نصبی یہاں پر حالت جری کے تابع ہے. جو اعراب حالت جری کا ہے وہی اعراب کس کا ہوگا؟ حالت نصبی کا ہوگا. اس کی مثال دے رہے ہیں، دیکھیں ہن مسلمات، یہ بھی کہہ سکتے ہیں جاءنی مسلمات، ہن مسلمات. اگر ہن مسلمات ہو تو مبتدا خبر ہوگی، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. رأیت مسلمات، یہ نصب کی مثال ہے. دیکھیں یہاں پر میں نے دیکھا چند مسلمان عورتوں کو، میں نے دیکھا مسلمان عورتوں کو، تو دیکھنے والا فاعل ہے اور جن کو دیکھا وہ مفعول ہیں. تو مفعول پھر کیا ہوگا؟ حالت نصبی ہوگی. لیکن دیکھیں یہاں پر لفظوں میں ہمیں فتح نظر نہیں آ رہا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حالت نصبی جری کے تابع ہے. مررت بمسلمات حالت جری ہے. یہ ہوگی 4 قسمیں. 5ویں قسم غیر منصرف. غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ اسم جس میں اسباب منع صرف میں سے یا تو 2 سبب ہوں یا پھر ایک سبب ایسا ہو جو قائم مقام 2 سبب کا ہو. غیر منصرف اس اسم کو کہیں گے جس میں یا تو 2 سبب پائے جائیں اسباب منع صرف کے، یا ایک سبب ایسا تگڑا ہو جو 2 اسباب کے قائم مقام ہو. اب منع صرف کے یعنی غیر منصرف کے اسباب کل کتنے ہیں وہ آگے بیان کر رہے ہیں. یعنی کون سا اسم کن اسباب کی وجہ سے غیر منصرف بن جاتا ہے، کن اسباب کی وجہ سے غیر منصرف بن جاتا ہے. تو وہ ان 9 اسباب میں سے کوئی ایک سبب ہوگا. یا تو ایک سبب ہو جو 2 کا قائم مقام ہو، یا پھر 2 اسباب ہوں ہر ایک کے اندر. وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان. یہ کل 9 اسباب ہیں. عدل، وصف، تانیث، عجمہ، آگے معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان. یہ کل 9 اسباب ہیں. آگے ہر ایک کی تعریف بھی کر رہے ہیں. عدل کا معنی ہے کسی اسم کا بغیر کسی قاعدے کے اپنی اصل حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت کو اختیار کرنا. کوئی اسم بغیر کسی قاعدے کے اپنی اصلی حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت اختیار کر لے. مثال کے طور پر عمر ہے، تو عمر اصل میں تھا عامر، اس کی اصل ہم نے کیا شمار کی؟ عامر شمار کی گئی. تو اس نے اپنے اصل کو چھوڑ کر کدھر چلا گیا؟ عمر کی طرف عدول کر دیا، تجاوز کر دیا. اس لیے اس کو عدل کہتے ہیں. عدل کا معنی تجاوز کرنے کے بھی آتے ہیں. نمبر 2 وصف، جس میں صفت کے معنی پائے جاتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ وصف. جیسے احمرو، تو احمرو میں کون سا وصف پایا جاتا ہے؟ سرخی والا وصف پایا جاتا ہے، سرخ ہونے والا. تانیث، کسی اسم کا مؤنث ہونا. تانیث کا مطلب کسی اسم کا، اور مؤنث کون سا اسم ہوگا جس میں آپ نے پیچھے پڑھی تھی 4 علامتیں پڑھی جائیں، وہ اسم کیا کہلائے گا؟ مؤنث کہلائے گا. یا تو تا لگی ہوئی ہو، یا تو وہ تا لگی ہوئی ہو، یا وضع کے اعتبار سے کوئی اسم مؤنث ہو جیسے زینب، یا الف مکسورہ ہو جیسے حبلہ، یا ممدودہ ہو جیسے حمراء. الف ممدودہ لگا ہوا ہے. ان میں الف مکسورہ اور الف ممدودہ یہ ایک سبب 2 سببوں کے قائم مقام ہے. الف مکسورہ اور الف ممدودہ یہ دونوں اسباب ایسے ہیں کہ فقط ایک سبب جو ہے وہ 2 سبب کا قائم مقام ہے. لہذا کسی اسم میں صرف جیسے یہ حمراء کا لفظ ہے، حمراء کا لفظ ہے، یہ غیر منصرف ہے. اس کا ایک سبب ایسا ہے جو 2 سبب کے قائم مقام ہے. اس میں کسی دوسرے سبب کی ضرورت نہیں ہے. بخلاف عمر کے، عمر جو ہے اس میں ایک سبب پایا جاتا ہے عدل. تو اب یہ غیر منصرف کب بن سکتا ہے؟
جب صرف اس میں عدل نہ ہو بلکہ ساتھ ساتھ کوئی دوسرا سبب بھی پایا جائے، تو اس میں دوسرا سبب کیا ہے؟ وہ نام ہے نا، علم ہے۔ وہ کیا ہے؟ نام ہے، علم ہے، جس کو ہم معرفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں ایک سبب معرفہ ہونا ہے، دوسرا سبب عدل ہونا ہے، تو دو سبب پائے جا رہے ہیں، اس لیے عمر کا لفظ کیا کہلائے گا؟ غیر منصرف کہلائے گا۔ نمبر 4 معرفہ۔ معرفہ سے مراد یہاں علمیت ہے، یعنی جو کسی کا نام ہو، تو عمر جیسے کسی کا نام ہے، یا احمد جو ہے کسی کا نام ہے۔ نمبر 5 عجمہ۔ عجمہ کا لفظ غیر عربی ہونا، لفظ کا عجمہ کا معنی کیا ہے؟ عجمہ عجم سے ہے نا، عجم عرب کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ عرب والے جو تھے نا تو عجمی کو کیا بولتے تھے؟ گنگے کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بولنے والے لوگ ہیں تو ہم ہی ہیں، کوئی اور دوسرا ہم چوں دیگر نیس۔ تو وہ اپنی بنسبت دوسروں کو کیا بولتے تھے عرب والے؟ وہ کہتے تھے یہ تو عجمی ہیں۔ ہاں، ان کی نظر میں جو دوسری زبان والے تھے وہ کیا گنگے شمار ہوتے تھے، تو اسی سے عجم سے کیا ہو گیا؟ عجمہ۔ ہاں، تو اس سے تو عجمہ کا معنی کیا ہوا؟ کہ لفظ کا غیر عربی ہونا، عربی نہ ہونا، بشرطے کہ عجمی زبان میں وہ علم رہا ہو۔ عجمی زبان کے اندر اس کو لوگ علم شمار کرتے ہوں، جیسے ابراہیم کا لفظ ہے، تو عجمیوں کے ہاں یہ کیا شمار ہوتا ہے؟ یہ نام شمار ہوتا ہے نا، علم شمار ہوتا ہے، لہذا یہ بھی غیر منصرف ہے۔ نمبر 6 جمع۔ جمع سے مراد ہر جمع نہیں بلکہ اس سے مراد جمع وہ جمع تکسیر ہے جو منتہل جمعوں کے وزن پر ہو۔ جمع سے مراد وہ جمع تکسیر ہے جو منتہل جمعوں کے صیغے پر ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے بعد اور جمع اس کی نہ آتی ہو، ایسی جمع جو کہ اس کے بعد اور جمع نہ آتی ہو۔ مثال دے رہے ہیں اس کی، منتہل جمعوں کے صیغے پر ہو، اس کے آخر میں ایسی تا نہ ہو جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہو، جیسے مساجد، مسجد کی جمع، مصابیح، مصباح کی جمع۔ تو یہ منتہل یہ ایسی جمع ہے جو منتہل جمع ہے، اس کے اوپر کوئی اور جمع نہیں آتی ہے مساجد کی۔ نمبر 7 ترکیب ہے۔ ترکیب سے مراد مرکب معنی صرف، آپ نے پیچھے پڑھا تھا، جس میں دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو، دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو، پھر اس کی دو صورتیں تھیں، دوسرا اسم اپنے ضمن میں کسی کو لیا ہوا ہو یا لیا ہوا نہ ہو۔ لیا ہوا ہو جیسے احد عشرہ، اور لیا ہوا نہ ہو جیسے ماضی قربا۔ نمبر 8 وزن فعل۔ کسی اسم کا فعل کے وزن پر ہونا ہے، تو اسم ہے لیکن وزن اس میں کون سا والا ہے؟ فعل والا۔ جیسے احمدو، تو احمد نام ہے لیکن اس میں وزن کون سا پایا جاتا ہے؟ فعل والا وزن پایا جاتا ہے۔ احمد، اکرم، اکرما، تو دیکھیں یہ فعل کے وزن پہ پایا جا رہا ہے۔ آخری ہے الف نون زائدتان، یعنی وہ اسم جس کے آخر میں الف اور نون زائد آ رہے ہوں، وہ اسم جس کے آخر میں الف اور نون زائد استعمال ہوئے ہوں، جیسے لفظ عمران ہے۔ آگے ہر ایک کی وضاحت کر رہے ہیں کہ فلاں اسم میں کون کون سے اسباب ہیں۔ تو عمر ہے، اس میں عدل اور علم ہے، اس لیے غیر منصرف ہے۔ احمد ہے، اس میں وزن فعل ہے اور وصف ہے، اس لیے بھی غیر منصرف ہے۔ طلحہ و زینب، ان دونوں میں تانیث اور علم پایا جاتا ہے، اس لیے دونوں غیر منصرف ہیں۔ ابراہیم میں عجمہ ہے اور علم ہے۔ مساجد یہ منتہل جمعوں کا وزن ہے، یہ ایک سبب ایسا ہے جو قائم مقام دو سبب کا ہے، کسی اور سبب کا ہونا اس میں کوئی ضروری نہیں ہے۔ ماضی قرب، اس میں ایک تو علم ہے کہ نام پڑ گیا، اور دوسرا ترکیب ہے۔ احمد، اس میں وزن فعل ہے اور علم ہے۔ غیر منصرف کا آگے عمران، اس میں الف نون زائدتان ہیں اور علم ہے۔ غیر منصرف کا جو اعراب ہے، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا اعراب بالحرکت لفظی ہوگا۔ غیر منصرف کا اعراب بالحرکت ہوگا اور لفظی بھی ہوگا، لہذا حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ اور حالت نصبی میں جر اور جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ غیر منصرف کے اوپر نہ کسرہ آتا ہے نہ تنوین آتی ہے، غیر منصرف پر نہ کسرہ استعمال ہوتا ہے نہ تنوین استعمال ہوتی ہے، تو اس لیے اس پہ صرف ضمہ آئے گا یا صرف فتح آئے گا،
اور اعراب اس میں نہیں آ سکتا۔ اس کی مثال جاء عمر، دیکھیں ضمہ آیا ہے، میرے پاس عمر آیا، رأیت عمر، میں نے عمر کو دیکھا، یہ اوپر فتحہ ہے، اور مررت بعمر، میں گزرا عمر کے پاس سے۔ دیکھیں یہاں پر حالانکہ پیچھے با جارہ داخل ہے لیکن اس کے اوپر جر نہیں آیا، بے عمر ہی ہونا چاہیے تھا لیکن جر نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کے اوپر جر نہیں آتا۔ یہ 5 قسمیں ہوئیں غیر منصرف اسم متمکن کی اقسام میں سے۔ چھٹی قسم ہے اسماء ستہ مکبرہ۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ تو پہلے یہ بتا دیں کہ اسماء ستہ مکبرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ 6 اسم ہیں: ابن، اخن، ہمن، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو مالن۔ یہ 6 الفاظ ہیں، ان کو کیا بولتے ہیں؟ اسماء ستہ مکبرہ۔ اس کے جو اعراب ہے اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ آگے اعراب بعد میں بیان کر رہے ہیں، لیکن پہلے اس اعراب کو بیان کرنے سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعراب جو آگے آنے والا ہے وہ اس کو تب ملے گا جب اس میں 4 شرطیں پائی جائیں گی۔ وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ اسماء جو ہے واحد ہوں، تثنیہ جمع نہ ہوں۔ یہ اسماء کیا ہوں؟ واحد ہوں، تثنیہ جمع نہ ہوں۔ نمبر 2 مکبر ہو، مصغر نہ ہو، تصغیر نہ ہو اس کی، تب اعراب آئے گا یہ۔ تیسری یہ کہ یہ اسماء مضاف ہوں، کیا ہوں؟ یہ مضاف ہوں۔ چوتھا ہے کہ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، مضاف تو ہوں لیکن یا ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو۔ جب یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو ان کے اعراب بالحرف لفظی ہوگا۔ اعراب بالحرکت نہیں ہوگا بلکہ اعراب بالحرف ہوگا، یعنی حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوگا، حالت نصبی میں الف کے ساتھ ہوگا، حالت جری میں یا کے ساتھ ہوگا۔ مثال ہے جاء ابوکا، آیا آپ کا والد، آیا آپ کا والد۔ دیکھیں یہاں پر ابو کا واو کے ساتھ آیا ہے، تو حالت رفع کس کے ساتھ ہے؟ واو کے ساتھ۔ اور رأیت ابا کا، میں نے دیکھا آپ کے والد کو، یہ الف کے ساتھ ہے، یہ بھی حالت نصبی ہے۔ اور حالت جری میں یا کے ساتھ، جیسے مررت بابی کا، بے ابی میں یا دیکھو اب کے بعد کے ساتھ کیا ہے؟ یا استعمال ہوئی ہے۔ یہ 6 قسمیں یہاں تک بیان ہوئی، تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ اعراب بالحرف ہوگا، اور وہ بھی لفظوں میں ہوگا۔ تو حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، حالت جری میں یا کے ساتھ۔ نمبر 7 تثنیہ مثنیٰ، یعنی تثنیہ جیسے رجلان۔ نمبر 8 کلا و کلتا، یہ 2 الفاظ ہیں کلا اور کلتا۔ ان کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہوں ضمیر کی طرف، جیسے کلاہما، کلا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کلتا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابھی ان کا اعراب بیان نہیں کیا چونکہ آگے جو قسم ہے اس کا اعراب بھی وہی ہے، اس لیے دونوں کو تینوں کا اعراب اکٹھے بیان کرتے ہیں، مثنیٰ کا، کلا اور کلتا کا، اور اثنان اور اثنتان کا، تینوں کا اعراب ایک جیسے ہے۔ ان تینوں قسموں کا اعراب بالحرف لفظی ہوگا، یعنی حالت رفع میں الف کے ساتھ، اور حالت نصبی میں اور جری میں یا ما قبل فتح کے ساتھ، جیسے جاء رجلان، کلاہما، جاء رجلان کلاہما۔ یا جاء اثنان، دونوں بندے آئے، تو دیکھیں ان کی حالت رفع کس کے ساتھ ہے؟ یہ ان کی حالت رفع ہے۔ اعراب بالحرف لفظی ہوگا، حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل فتح کے ساتھ۔ تو پہلے تینوں میں دیکھیں جاء رجلان و کلاہما و اثنان، یہ تینوں حالت رفع ہیں اور الف کے ساتھ آیا ہے۔ نصبی اور جری دونوں یا ما قبل فتح کے ساتھ، جیسے رأیت رجلین و کلیہما، یا آپ یہ کہیں کہ رأیت کلیہما و اثنین، تو دیکھیں دونوں بلکہ تینوں الفاظ میں دیکھیں یا ساکن ہے، ما قبل فتح ہے، تو یہ حالت نصبی ہے۔ اور حالت جری بھی اسی طرح ہے، یا ساکن ہے، ما قبل اس کے فتح ہے۔ مررت برجلین
یا بکلیہما یا اثنین، یہ تینوں قسموں کا اعراب یہ ہوا، حالت رفیع الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری یا ما قبل فتح کے ساتھ۔ نمبر 10 جمع مذکر سالم جیسے مسلمون۔ 11 اولو، یہ زو کی جمع ہے، یہ بھی اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ نمبر 12 عشرون سے لے کر تسعون تک تمام دہائیاں، یعنی 30 40 50 وغیرہ، ان تینوں کا اعراب کیا ہوگا؟ اعراب بالحرف لفظی ہوگا، یعنی حالت رفیع میں واو ما قبل ضمہ، حالت نصبی و جری میں یا ما قبل کسرہ۔ اس کی مثال جاء مسلمون و اولو مال و عشرون رجلا، یہ حالت رفیع ہے۔ نصبی رأیت مسلمین یا اولی مال یا رأیت 20 رجلا، مررت بالمسلمین یا مررت باولی مال یا مررت ب20 رجلا، یہ حالت جری ہے۔ نمبر 13 اس میں مکسور، جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو یعنی کھڑا زبر ہو، جیسے موسیٰ۔ اور جمع غیر جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم نہ ہو بلکہ غیر جمع مذکر سالم ہو، البتہ شرط یہ ہے کہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف۔ اس کی مثال غلامی، غلام کا لفظ جمع مذکر سالم نہیں ہے، اور اس کی نسبت ہو رہی ہے یا ضمیر کی طرف، تو ان دونوں قسموں کا اعراب بالحرکت تقدیری ہوگا۔ اعراب بالحرکت تو ہوگا، یعنی فتح ضمہ کسرہ کے ساتھ ہوگا، لیکن لفظوں میں نہیں ہوگا بلکہ تقدیراً ہوگا، جیسے حالت رفیع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح تقدیری کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ، جیسے جاء موسیٰ، تو موسیٰ کے اوپر ضمہ ہے لیکن لفظوں میں نہیں ہے۔ غلامی میں یا پر ضمہ ہے لیکن لفظوں میں نہیں ہے۔ رأیت موسیٰ و غلامی، یہ دونوں منصوب ہیں، لیکن دیکھیں لفظوں میں جو ہے وہ ہمیں فتح نظر نہیں آ رہا۔ غلامی کے اندر بھی یہ تو مجرور ساکن ہے، اس میں ہمیں لفظوں میں نظر نہیں آ رہا۔ مررت بموسیٰ و غلامی، یہاں پر بھی موسیٰ جو ہے یہ مجرور ہے لیکن لفظوں میں جر نظر نہیں آ رہی۔ غلامی کی یا میں یا مجرور ہے لیکن لفظوں میں نظر نہیں آ رہی۔ دونوں تینوں کے تینوں جو ہے کہ اعراب جو ہے تقدیری ہے۔ نمبر 15 اس میں منقوص، منقوص اس جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور، وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل اس کے کسرہ ہو۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفیع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ۔ جاء القاضی، قاضی آیا، دیکھیں یہاں پر ضمہ جو ہے یہاں تقدیراً ہے، لفظوں میں نظر نہیں آ رہا، البتہ فتح لفظی ہے۔ رأیت القاضیہ، میں نے قاضی صاحب کو دیکھا، یہاں دیکھیں یہاں پر فتح آ گیا، اور جری میں کسرہ تقدیری ہے۔ مررت بالقاضی، اگر بغیر الف لام کے ہو تو یوں کہا جائے گا جاء قاضٍ رأیت قاضیًا مررت بقاضٍ۔ آخری جو قسم ہے جمع مذکر سالم، جبکہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف، جمع مذکر سالم، جیسے مسلمین، مسلمن سے مسلمون۔ اب مسلمون کی اضافت آپ یا ضمیر کی طرف کریں تو کیا بن جائے گا؟ مسلمیہ۔ یا ضمیر کی طرف کریں گے تو واو نون گر جائے گا اور یا آ جائے گی، تو مسلمیہ۔ اس کا اعراب حالت رفیع میں واو تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل کسرہ کے ساتھ، جیسے ہؤلاء مسلمیہ، ہؤلاء مسلمیہ، یہ حالت رفیع ہے۔ اصل میں مسلمون تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، مسلمویہ ہوا۔ اب واو اور یا ایک جگہ جمع ہو گئے، واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیا، اور میم کے ضمے کو یا کی وجہ سے کسرہ سے بدل دیا تو مسلمیہ ہو گیا۔ رأیت مسلمیہ یہ حالت نصبی ہے، اور مررت مسلمیہ یہ حالت جری ہے۔ یہ اس میں متمکن کی جو 16 اقسام تھیں ان کو بیان کیا۔
آگے دیکھیں اضافت کا قانون، اضافت کا قانون ہے، یعنی جب کسی شے کو کسی دوسری شے کی طرف اضافت کریں گے، نسبت کریں گے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا، تو اس کا قانون بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ہر نون اعرابی، ہر وہ نون اعرابی الف لام کے داخل ہونے کے وقت وہ حذف ہو جائے گا۔ جس اسم کے آخر میں نون اعرابی لگا ہوا ہو، نون اعرابی لگا ہوا ہو، تو الف لام داخل ہوتے وقت کیا ہو جائے گا، وہ نون اعرابی گر جائے گا۔ اور اگر نون تثنیہ یا نون جمع ہو اس کے آخر میں، جیسے یضربان، یضربون، اس کے آخر میں کیا ہے، نون تثنیہ، نون جمع ہے، اگر وہ ہو اس کی اضافت کی جا رہی ہو تو وہ بھی اضافت کیا ہوگا، کیا ہو جائے گا، نون تثنیہ بھی گر جائے گا، نون جمع بھی گر جائے گا۔ جیسے زاربان تھا تو زار اس کی اضافت کریں گے کسی کی طرف، اسم کی طرف اضافت کریں گے تو نون جو تھا وہ گر جائے گا، زاربان زیدن۔ میں اگر یہ کہنا چاہوں کہ یہ دونوں مارنے والے ہیں زید کو، تو جب زاربان کی نسبت کریں گے تو اب کیا ہو جائے گا، زاربا زیدن، زاربا، تو دیکھو جو نون تھا وہ کیا ہو گیا، حذف ہو گیا۔ اگر بہت سارے آدمی مارنے والے ہیں زید کو تو کیا کہیں گے، زاربو زیدن، زارب زیدن، وہ مفعول بن رہا ہے تو اس کو چونکہ مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ کی وجہ سے اس کا اعراب مکسور ہو جائے گا۔ اگر مضاف الیہ نہ بنتا تو پھر اس کو کیا ہوتا، فتحہ آتا، تو زاربا زیدن اور زاربو زیدن، اضافت کی وجہ سے نون کیا ہو گیا، اس کے آخر سے گر گیا۔ تو جس طرح تنوین گر جاتی ہے اضافت کی وجہ سے، تو اسی طرح نون جمع ہو یا نون تثنیہ ہو وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ آئے کہتے ہیں کہ نون تنوین کو دو حالتوں میں حذف کرنا ضروری ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کلمہ کے آخر میں نون تنوین ہو، اس پر الف لام آ جائے۔ اگر کلمے کے آخر میں نون تنوین ہو اور اسی کلمے پہ الف لام آ جائے تو پھر نون تنوین کیا ہو جائے گا، وہ گر جائے گا۔ جیسے حمدن ہے، کیا ہے، حمدن، اس کے اوپر الف لام داخل کر دو تو تنوین کیا ہو جائے گی، گر جائے گی۔ الحمدن کے اوپر الف لام داخل کیا تو کیا ہو جائے گا، الحمدو، کیا بن جائے گا، الحمدو۔ دیکھیں تنوین گر گئی، ایک تو یہاں پہ گرے گئی۔ دوسرا جس کے آخر میں تنوین ہو اس کی اضافت ہو جائے، کسی کلمے کے آخر میں نون تنوین تھا اس کی اضافت کر دی تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا، تنوین گر جائے گی۔ جیسے غلامن، غلامن آخر میں تنوین ہے لیکن جب غلام کی اضافت کسی کی طرف کریں گے تو کیا ہو جائے گا، تنوین گر جائے گی۔ غلام و زیدن، جب غلام کی اضافت زید کی طرف کی تو غلام کی وہ تنوین کیا ہو گئی، گر گئی۔ آگے وقف والا قاعدہ ہے۔ بحالت وقف کلمے کے آخر کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی جگہ وقف کرتے ہیں نا تو آخر میں کیا ہوگا، پھر وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، حکیم ہے نا، اب یہاں وقف کریں گے تو کیا بن جائے گا، حکیم۔ تو وہ تنوین جو تھی وہ کیا ہو گئی، وہ پورا وہ جو حرف تھا وہ ساکن ہو گیا تھا، تنوین گر گئی۔ البتہ منون منصوب کو الف سے بدلا جاتا ہے۔ ہاں اگر آخر میں تنوین تو ہو لیکن دو زبر کی شکل میں ہو، تنوین ہے لیکن دو زبر کی صورت میں ہے تو وہ پھر الف سے بدل جائے گا۔ کس سے بدلے گا، کان اللہ علیمن حکیمن، کان اللہ علیمن حکیمن ہے نا، تو اب دو زبر ہیں اس کے اوپر، اب یہاں پر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا، یہ الف بن جائے گا۔ ہاں اب اس کو کیا پڑھیں گے، الف، تو کیا بنیں گے، کان اللہ علیمن حکیمہ، اب میم الف زبر ما ہو جائے گا۔ تو یہ وقف کا قاعدہ ہے۔ آگے نون اعرابی والا قاعدہ ہے۔ نون اعرابی، اس کا قاعدہ کیا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ہر نون اعرابی
حروف جوازم اور حروف نواسب کے داخل ہونے کی وجہ سے یا نون ثقیلہ یا نون خفیفہ یا امر حاضر بناتے وقت نون اعرابی کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا۔ نون اعرابی کا قاعدہ کیا ہے؟ جس صیغے کے آخر میں نون اعرابی ہو، جیسے یضربان یضربون، تضربان تضربون تضربین، سارے کیا ہیں؟ نون اعرابی ہیں۔ تو ان پر اگر حرف جزم داخل ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی نون اعرابی گر جائے گا۔ جیسے یضربان کے اوپر لم داخل کریں تو کیا بن جائے گا؟ لم یضربا ہوگا، لم یضربان نہیں ہوگا۔ لم یضربو بن جائے گا، یضربونا نہیں رہے گا۔ یہ تو حروف جوازم کی وجہ سے۔ اسی طرح حروف ناصبہ داخل ہو جائیں تو تضربان ہے یا یضربان ہے، اس کے بعد ان ناصبہ داخل کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ این یضربان نہیں ہوگا، کیا بنے گا؟ این یضربا، این یضربا ہو جائے گا۔ اب الف جو آگے نون تنوین جو آگے میں جو نون تھا نون اعرابی وہ گر جائے گا۔ اسی طرح نون ثقیلہ اگر داخل ہو تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ گر جاتا ہے، نون اعرابی گر جاتا ہے۔ یضربان یضربون، اسی کے اوپر اگر نون تاکید ثقیلہ لگا دیں، کیا لگا دیں؟ ثقیلہ لگا دیں، تو مضارع میں تو ثقیلہ لگانے کے لیے پھر لام بھی تاکید کا لگاتے ہیں نا ساتھ، لام بھی تاکید کا لگا دیں تو کیا بنے گا؟ لیضربان، لیضربن لیضربان۔ دیکھیں آخر میں جو نون اعرابی تھا وہ گر گیا، یہ لیضربان ہے، یہ نون تاکید ثقیلہ لگا ہوا ہے، سمجھ آئیے؟ جو نون اعرابی تھا یضربان والا جو نون تھا وہ اس کو گرا دیا گیا، اس کو گرانے کے بعد نون تاکید ثقیلہ لگایا گیا، تو اب کیا بن گیا؟ لیضربان، لیضربان یوں ہوگا۔ آگے لیضربن، یضربونا تھا، نون اعرابی لگا ہوا تھا، اس کو جب آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگائیں گے تو نون اعرابی گر جائے گا۔ کیوں؟ اگر نہیں گرائیں گے تو 3 نون جمع ہو جائیں گے، کتنے؟ پھر 3 نون جمع ہو جائیں گے، اور ایک صیغے میں 3 نونوں کا جمع ہونا درست نہیں ہے، اس وجہ سے۔ تو یہ ہے نون اعرابی والا کا۔ امر حاضر بناتے وقت بھی گر جاتا ہے، جیسے اضرب اضربا اضربو، اضربا تضرب تضربان تضربونا، ہاں اس سے اضرب بنایا تو کیا بنے گا؟ اضرب اضربا اضربو ہو جائے گا۔ نون اعرابی کسے کہتے ہیں؟ نون اعرابی، نون اعرابی وہ ہوتا ہے جو فعل مضارع میں ضمہ کے عوض میں آتا ہے۔ نون اعرابی کسے کہتے ہیں؟ جو فعل مضارع میں ضمہ کے عوض میں آخر میں نون آتا ہے، جیسے یضرب تھا نا، یضرب میں مفرد میں ضمہ تھا، جب تثنیہ بنایا تو اس ضمے کی بجائے کیا آ گیا؟ نون آ گیا۔ تو نون اعرابی اس نون کو کہتے ہیں جو فعل مضارع میں ضمہ کے عوض میں آخر میں تثنیہ یا جمع کے آخر میں لگایا جاتا ہے۔ تثنیہ مذکر یا جمع مذکر یا واحد مؤنث مخاطب کے آخر میں لگایا جاتا ہے، اس نون کو کیا بولتے ہیں؟ نون اعرابی بولتے ہیں۔ نون جمع کون سا ہوتا ہے؟ نون جمع جمع مؤنث، جو جمع مؤنث کی علامت بنتا ہے۔ نون جمع کون سا ہوتا ہے؟ جو جمع مؤنث کی علامت بنتا ہے۔ اور نون تاکید جو فعل مضارع کے آخر میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ نون خفیفہ جو فعل مضارع کے صرف 8 صیغوں کے آخر میں آتا ہے۔ نون خفیفہ فعل مضارع کے صرف 8 صیغوں کے آخر میں آتا ہے، اس لیے کہ نہ تو وہ تثنیہ میں آتا ہے، تثنیہ کے 4 صیغے، 2 مذکر کے 2 مؤنث کے، اور 2 جمع مذکر کے صیغوں میں آتا ہے، یضربونا تضربونا۔ تو کتنے صیغے ہو گئے؟ 6 ہو گئے نا، تو 14 میں سے 6 نکالے، باقی کتنے بچ گئے؟ 8 بچ گئے نا، 8 صیغے۔ تو 8 صیغوں میں نون خفیفہ جاری ہوتا ہے۔ آگے یرملون کا قاعدہ، یرملون کا قانون، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہر نون ساکن اور تنوین کو حروف یرملون میں ادغام کرنا واجب ہے، بشرطے کہ ایک کلمے میں نہ ہو۔ جہاں بھی نون ساکن اور نون تنوین ہو، اور وہ کس کے بعد، کس سے پہلے، اس سے پہلے کیا آ جائے؟
یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ان کا ادغام کرنا آپس میں کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ دیکھیں نون ساکن کے بعد کوئی اچھا نون ساکن کے بعد نون ساکن یا نون تنوین واقع شوت قبل ہر نون ساکن و تنوین را در حروف یرملون ادغام می کند وجوباً۔ تو اگر نون ساکن یا نون تنوین کسی جگہ کلام میں آ جائیں اور ان کے بعد یرملون میں سے، یرملون کا معنی یا را میم لام واو نون، یا را میم لام واو نون، کتنے حروف ہیں؟ 6۔ تو اگر ان 6 حرفوں سے پہلے نون ساکن آ جائے یا نون تنوین آ جائے تو دونوں کا آپس میں کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیں یہاں ہدم من ربہم، یہ دیکھیں من ربہم ہے، من ربہم نون ساکن ہے نا، اور اس کے بعد یرملون میں سے کیا آ رہی ہے؟ را آ رہی ہے، اس میں سے را آ رہی ہے، تو کیا کیا؟ دونوں کا آپس میں ادغام کر دیا۔ تو من ربہم کے بجائے کیا ہو گیا اب؟ من ربہم، نون کو را کیا، را کو را میں ادغام کر دیا، تو کیا بن گیا؟ من ربہم۔ البتہ بعض صورتوں میں ادغام نہیں بھی ہوتا، جیسے قرآن میں آیا بھی ہے، جیسے قنوان، یہاں نون ساکن ہے، اس کے بعد یرملون میں سے واو ہے لیکن ادغام نہیں ہوا۔ سنوان نون ساکن ہے، اس کے بعد واو آ رہی ہے لیکن ادغام نہیں ہوا۔ آگے اقلاب، اظہار اور اخفاء کا قاعدہ۔ اقلاب، اظہار، اخفاء کا قاعدہ۔ ہر نون ساکن اور تنوین جو با سے پہلے واقع ہوں، ہر وہ نون ساکن ہو یا چاہے نون تنوین ہو، وہ کس سے پہلے آ جائیں؟ با سے پہلے واقع ہوں، اس کو مطلقاً میم سے بدلنا واجب ہے۔ اگر حرف حلقی سے پہلے واقع ہوں تو ظاہر کرنا واجب ہے، یعنی وہاں ادغام نہیں ہوگا۔ من خوف یہاں آئے لیکن خا چونکہ حروف کس میں سے؟ حلقیہ میں سے ہے، اس لیے وہاں پر کیا کیا؟ اس کا اظہار کیا۔ باقی حروف سے پہلے ہو تو اخفاء کرنا واجب ہے۔ آگے امر حاضر کا قاعدہ دیکھیں۔ ہر امر حاضر معلوم کو مضارع مخاطب معلوم سے بنایا جاتا ہے۔ امر حاضر معلوم کو مضارع مخاطب کے صیغوں سے بنایا جاتا ہے۔ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اگر حرف مضارعت کو حذف کرنے کے بعد دیکھیں گے اس کا مابعد اگر ساکن ہو تو شروع میں حمزہ وصلی لاتے ہیں۔ دیکھیں تضرب سے ہم نے اضرب بنانا ہے، کس سے؟ تضرب مضارع ہے، مخاطب کا صیغہ ہے، اور اس سے کیا بنانا ہے؟ فعل امر بنانا ہے۔ تو کیسے بنائیں گے؟ تو تضرب میں جو شروع میں تا ہے جو فعل مضارع کی علامت ہے اس کو گرائیں گے۔ اس کو گرانے کے بعد دیکھیں گے کہ بعد والا حرف متحرک ہے یا ساکن ہے۔ اگر بعد والا حرف ساکن ہو تو شروع میں حمزہ وصلی لانا پڑے گا۔ کیا لانا پڑے گا؟ حمزہ وصلی لانا پڑے گا۔ اور حمزہ وصلی کیسے لائیں گے؟ وہ مضارع کو دیکھیں گے، مضارع کی عین کلمے کی حرکت کیا ہے۔ اگر عین کلمہ مضموم ہو تو شروع میں حمزہ وصلی بھی مضموم لائیں گے، اور عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہو تو شروع میں حمزہ وصلی مکسور لائیں گے۔ عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلی مضموم لائیں گے، جیسے ینصر، تنصر سے انصر، تنصر سے عین کلمہ مضموم ہے تو شروع میں حمزہ وصلی مضموم لائیں۔ لیکن اگر عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہو تو شروع میں حمزہ وصلی مکسور لائیں گے، جیسے تضرب سے اضرب اور تفتح سے افتح۔ تفتح میں عین کلمہ مفتوح ہے تو شروع میں حمزہ وصلی کیا لائیں گے؟ مکسور۔ دونوں صورتوں میں چاہے مفتوح ہو تب بھی مکسور لائیں گے حمزہ وصلی، چاہے اگر عین کلمہ مکسور ہو تو تب بھی شروع میں حمزہ وصلی مکسور لائیں گے۔ تو تفتح سے افتح اور تضرب سے اضرب۔
گزشتہ روز عورتوں کے احوال میں سے 2 عورتوں کے حالات کو بیان کیا گیا تھا۔ زوجہ ہے تو اس کی کتنی حالتیں بنتی ہیں، اور اگر بیٹی ہے تو اس کی کتنی حالتیں ہیں، اور اس سے پہلے 4 مردوں کے احوال کو بیان کیا گیا۔ آگے ہے پوتی کے احوال۔ پوتی کی کل 6 حالتیں بنتی ہیں۔ پوتی کی بنت الابن بھی کہتے ہیں جس کو، تو اس کی کل 6 حالتیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ پوتی اگر میت کا انتقال ہو جائے، اس کے ورثاء میں ایک پوتی ہو تو اس پوتی کو نصف ملے گا، جیسے کہ بیٹی کو ایک بیٹی ہو تو نصف ملتا ہے۔ اور اگر پوتیاں اس کی 2 ہوں، اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹی کوئی نہ ہو، پوتیاں 2 یا اس سے زیادہ ہوں، چاہے پوتیاں پھر اس سے زیادہ 2 سے زیادہ جتنے بھی ہوں، 2 یا اس سے زیادہ ہوں، تو اس صورت میں پوتیوں کو کل مال کے 2/3 ملیں گے، 2/3 ملیں گے، یعنی 2/3، 3 میں سے 2 حصے، بشرطے کہ کوئی بیٹی نہ ہو اس کے ساتھ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ ایک بیٹی بھی ہو، پوتیاں بھی ہیں اور ان کے ساتھ ایک میت کی بیٹی بھی ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر پوتیوں کو 6واں حصہ دیں گے کل مال کا، یعنی 1/6 پوتی کو ملے گا، اور بیٹی اگر ایک ہے تو اس کو نصف ملتا ہے۔ باقی جو بچ گیا دیگر ورثاء اگر ہیں تو ان کو دیں گے، نہیں ہیں تو انہی پہ رد کر دیں گے، واپس انہی پہ لوٹا دیں گے۔ یہ تو دوسری حالت ہوئی، تین حالتیں ہو گئی۔ پہلی حالت یہ کہ پوتی ایک ہے تو نصف، پوتیاں 2 یا زیادہ ہیں تو ثلثان، اور اگر پوتیوں کے ساتھ ایک بیٹی ہو تو پوتی کو کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا، 6واں حصہ ملے گا، اور بیٹی کو آدھا ملے گا۔ اور اگر بیٹیاں 2 ہوں پوتیوں کے ساتھ، 2 یا زیادہ پوتیاں ہیں لیکن بیٹیاں بھی 2 ہیں ساتھ، اس صورت میں کیا ہوگا؟ پھر اس صورت میں پوتیاں محروم ہو جائیں گی۔ اس صورت میں 2 بیٹیوں کی وجہ سے پوتیاں محروم ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے بیٹیاں ہوں یا پوتیاں ہوں یا بہنیں ہوں، قرآن مجید نے ان کا حصہ 2/3 سے زیادہ بیان نہیں کیا۔ کتنا حصہ ہے ان کا؟ صرف 2/3 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اگر بیٹی ہو یا پوتی ہو، تو ہم نے ابھی کیا کہا تھا؟ ایک بیٹی ہو اور پوتیاں ہوں، تو ہم نے کہا کہ پوتیوں کا 6واں حصہ ملے گا اور بیٹی کو نصف ملے گا، کیونکہ نصف اور 6واں حصہ ملائیں تو یہ دونوں 2/3 بن جاتے ہیں۔ 6 میں سے آدھا کتنا ہے؟ 3 ہے، 6 کا آدھا 3 ہے نا، اور 6واں حصہ کتنا ہے؟ 1 ہے، تو 3 اور 1 ملائیں کتنے ہو گئے؟ 4، اور 4 جو ہے 6 کا 2/3 بن گیا، 4 6 کا 2/3 ہے۔ تو اس لیے چونکہ بیٹی ہوں یا پوتی ہوں، ان کا حصہ 2/3 سے زیادہ نہیں ہے۔ اب اگر اس صورت میں ہم 2 بیٹیاں بھی ہوں اور 7 پوتیاں بھی ہیں، اگر بیٹیوں کو ہم 2/3 دینا ہی دینا ہے تو پھر پوتیوں کو بھی سدس دینا، اگر سدس ہم دے دیں تو وہ تو 2/3 سے کیا ہو جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے کیا ہو جائے گا؟ بیٹیاں وارث یہاں بیٹیاں بنیں گی، اور پوتیوں کے لیے اس صورت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، پوتیاں محروم ہو جائیں گی۔ یہ 4 حالتیں ہوئیں۔ 5ویں حالت یہ ہے کہ اگر میت کی بیٹیاں بھی 2 ہیں، پوتیاں بھی ہیں، تو ہم نے پیچھے کہا تھا کہ اس صورت میں پوتیاں محروم ہو جائیں گی، لیکن اگر پوتیوں کے ساتھ کوئی پوتا بھی ہو، پوتیوں کے ساتھ کیا ہو؟ کوئی پوتا بھی زندہ ہو، بیٹے کا بیٹا بھی زندہ ہو، یا پڑپوتا زندہ ہو، اس صورت میں جو پوتیاں محروم ہو رہی تھیں، یہ پوتا کیا کرے گا؟ ان کو عصبہ بنا دے گا۔ یہ پوتا پوتیوں کو عصبہ بنا دے گا، یعنی جو مال بیٹیوں کو دینے کے بعد بچ جائے گا نا، جو بچ جائے گا، جتنا بھی بچ جائے، تو وہ ان باقی مال بچا ہوا مال پوتیوں میں اور پوتے میں تقسیم کریں گے، اس طور پر کہ پوتے کو ڈبل ملے گا، پوتیوں کو سنگل ملے گا۔ تو اب کتنا بچا تھا اس سے؟ بیٹیوں کو کیا ملا تھا؟ 2/3 نا، تو 1/3 بچ گیا تھا، تو 1/3 میں یہ سارے عصبہ بن جائیں گے۔ لہذا اس صورت میں پوتے کو پوتیوں کے مقابلے میں ڈبل دیا جائے گا، تو جو 1/3 بچ جائے گا، باقی پوتوں اور پوتی کو دیکھیں گے کتنے، ان کے اسی حساب سے حصے بنے گے۔ اگر 2 پوتیاں ہیں، 1 پوتا ہے، تو کل مال کے کتنے حصے بنیں گے؟ جو باقی بچا ہوا مال ہے 1/3 جو بچ گیا ہے،
اس ایک تہائی کے کتنے حصے بنیں گے؟ 4 حصے بنے گے، اس لیے کہ پوتے کو پوتیوں سے ڈبل دینا ہے نا، تو 2 ان کو دیا اور 2 اس کو دے دیا، تو جو باقی جو 1 تہائی تھا اس کے 4 حصے بنے گے۔ اگر پوتے 2 تھے تو 4 تو ان کے ہو گئے اور 2 پوتیوں کے ہو گئے، تو کتنے ہو گئے؟ 6، تو اس 1 تہائی کے پھر 6 حصے بنانے پڑیں گے۔ یہ تھی 5ویں حالت پوتیوں کی۔ 6ٹھی حالت یہ ہے اگر میت کا بیٹا زندہ ہو، اس صورت میں کیا ہو؟ اگر میت کا بیٹا زندہ ہو اور پوتیاں بھی ہوں تو پوتیاں بیٹے کی وجہ سے کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی۔ میت کے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتیوں کو، ایسا ہوتا ہے نا بھائی بعض دفعہ کہ باپ زندہ ہو، ہاں باپ زندہ ہو، اس کی اولاد میں جو بیٹے تھے ان بیٹوں میں سے ان کی شادیاں ہوئی ہیں، مثال کے طور پر ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی شادی ہوئی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، باپ ابھی زندہ ہے، باپ ابھی زندہ ہے، ان بیٹوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد کیا ہو گئی؟ یتیم ہو گئی نا، بیٹے کی نہیں، اس کے کیا بنیں گے؟ پوتے بنیں گے۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہو گیا؟ اس باپ کا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، تو بیٹا زندگی میں مرا تھا نا، لہذا جو بیٹے اس کی زندگی میں زندہ تھے ان کو تو وراثت ملے گی شرعاً، لیکن ایک بیٹا تو اس کی زندگی میں فوت ہو گیا تھا، لہذا اس کا حصہ نہیں ہے۔ جب اس کا نہیں ہے تو اس کے پوتوں کا بھی حصہ نہیں بنتا، کیونکہ بیٹے زندہ ہیں، بیٹے موجود ہیں تو پوتوں کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ دیانتاً اگر وہ بیٹے ان کو دے دیں یہ سمجھ کر کہ ہمارا بھائی فوت ہو گیا، اس کی اولاد یتیم ہے، ان کو دے دیں تو یہ ان کا ثواب کی بات ہے، نہ دیں تو ان پر واجب نہیں ہے شرعی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے۔ اگرچہ پاکستانی قانون میں پاکستانی عدالتیں اس کو وارث بناتی ہیں، لیکن شرعی لحاظ سے وہ وارث نہیں بنتا، دے دیں تو اچھی بات ہے۔ ایک وکیل صاحب تھے، اس کی میرے ساتھ بحث ہو گئی اسی مسئلے میں، وہ آ گیا اور کہنے لگا آپ کی نظر میں شریعت کے اندر اس کا حصہ بنتا ہی نہیں بنتا، بیچارہ بیٹا فوت ہو جائے، اس کی اولاد پیچھے یتیم ہو جائے، اور تو باپ کے وراثت کا حقدار ہے یا نہیں، اس کے پوتوں کو دیں گے یا نہیں دیں گے؟ میں نے کہا شرعی لحاظ سے تو نہیں بن رہا، اس لیے کہ بیٹے موجود ہیں نا اس کے، جب بیٹے موجود ہوں تو بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتوں کو نہیں ملتا۔ ہاں اگر باپ زندہ ہوتا اس کا حصہ ان کو مل جاتا، ان کا باپ فوت ہو گیا، اب یہ پوتے ہیں اور بیٹے خود موجود ہیں تو بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتوں کو نہیں ملتا۔ تو چونکہ اپنے پاکستانی عدالتوں کے قانون کے نظر سے کہہ رہا تھا، اس سے ان کا قانون یہ ہے کہ وہ پوتے کو وارث بناتے ہیں، تو میں نے کہا کوئی ظلم والی بات نہیں، شریعت نے ایک حق مقرر کیا ہے وہ، لیکن ساتھ یہ بھی تو کہا ہے اگر اس کو دے دیں گے تو اس کو ثواب ملے گا، اور عموماً لوگ دیتے بھی ہیں، عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں، دیتے ہیں، اس کو بے یار و مددگار یوں نہیں چھوڑتے ہیں۔ لیکن شرعی چونکہ بات شریعت کی جب آئے گی تو پھر شریعت کی نظر میں پھر اس کا حق نہیں بنتا، قانون لحاظ سے نہیں بنتا اس کا۔ تو آخری صورت یہ ہے کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتیاں کیا ہو جائیں گی؟ ساری محروم ہو جائیں گی، ان کو نہیں ملے گا۔ یہ کل 6 احوال تھے پوتیوں کے۔ آگے ہے بہنیں۔ بہنوں کی حقیقی بہنیں جو ہے ان کی کل 5 حالتیں ہیں، حقیقی بہنوں کی 5 حالتیں۔ پہلے اس کا ترجمہ کر لیں پھر آگے دیکھیں۔ وبنات الابن کا بنات الصلب، حقیقی بیٹوں کی بیٹیاں ایسی ہیں جیسے کہ حقیقی بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کی حالتیں تھوڑا زیادہ ہیں۔ النصف للواحدہ، ایک پوتی ہو تو اس کو نصف ملے گا، والثلثان لثنتین فصاعدۃ، اور 2/3 ملے گا 2 یا اس سے زیادہ کو جبکہ حقیقی بیٹیاں نہ ہوں۔ ولہن السدس مع الواحدۃ السلبیہ، اور پوتیوں کو 6ٹھا حصہ ملے گا جبکہ ایک حقیقی بیٹی زندہ ہو۔ کیوں؟ تکملۃ للثلثین، 2/3 پورا کرنے کے لیے۔ ولا یرثن مع السلبیتین الا ان یکون بحذائہن، اور 2 حقیقی بیٹیوں کے ہوتے ہوئے یہ وارث نہیں بنے گی، یہ چوتھی حالت ہے۔ الا یکون، ہاں اگر اس کے مقابلے میں یا ان سے نیچے کوئی لڑکا ہو، یعنی پوتا یا پڑپوتا ہو،
تو وہ جو عصب ہننا، وہ پوتیوں کو یعنی اپنی اگر یا تو اس کی بہنیں بنیں گی تو وہ پوتیوں کو عصبہ بنا دے گا. تو جب عصبہ بنا دے گا تو والباقی بین الذکر مثل حظ الانثیین، باقی مال ان میں تقسیم ہوگا اس طور پر کہ ایک مرد جو ہے مذکر کے لیے 2 عورتوں کا سا حصہ ہوگا، مذکر کے لیے 2 عورتوں جیسا حصہ ملے گا. یہ 5 حالتیں ہوئیں. چھٹی حالت یہ وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنِ، بیٹے کی وجہ سے کیا ہو جائیں گی؟ ساقط ہو جائیں گے. آگے ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں. یہ مثال وہی ہے جو ابھی اوپر پڑھی ہے آپ نے کہ 2 بیٹیاں ہوں اور پوتیاں ہوں اور ان کے ساتھ ایک پوتا آ جائے. تو چونکہ بیٹیوں کی وجہ سے پوتیاں محروم ہو گئی تھیں، لیکن ہم نے کہا اگر کوئی پوتا زندہ ہو یا پڑ پوتا ہو یا سکر پوتا زندہ ہو تو اس کی وجہ سے جو محروم ہونے والی پوتیاں ہیں وہ کیا بن جائیں گی؟ وہ عصبہ بن جائیں گی. تو اسی بات کو سمجھانے کے لیے آگے لمبی چوڑی مثال دی ہے کتاب میں، پورا نقشہ بھی دیا ہوا ہے. تو یہ اسی مثال کو سمجھانے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے. آگے بہنوں کے احوال ہیں. اما للاخوات لاب و ام، حقیقی جو بہنیں ہیں ان کی واحوال خمس، ان کی 5 حالتیں بنتی ہیں. النصف للواحدۃ، نصف ملے گا ایک ہو، جب حقیقی بہن ایک ہو تو پھر اس کو نصف ملے گا. جیسے بیٹی ایک بیٹی ہے تو اس کو نصف ملتا ہے، 2 ہیں تو ثلثان ملتا ہے. بہنوں کا بھی یہی حال ہے. جب بیٹیاں نہ ہوں، پوتیاں نہ ہوں، بہنیں ہوں، بہن ایک ہو تو کیا ملے گا؟ اس کو نصف ملے گا. بہنیں 2 ہوں یا زیادہ ہوں تو ان کو کیا ملے گا؟ بیٹیوں کی طرح ثلثان 2/3 ملے گا. بہنوں کو 2/3 ملے گا. اور اگر بہنوں کے ساتھ بھائی آ جائے تو بھائی بہنوں کو عصبہ بنا دے گا. بھائی کی وجہ سے بہنیں کیا ہو جائیں گی؟ عصبہ ہو جائیں گی. اور عصبہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں بھی مردوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں عصبہ بن جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پر مذکر کو ڈبل حصہ دینا پڑے گا مؤنث کے مقابلے میں. لڑکی کو سنگل حصہ ملے گا اور لڑکے کو ڈبل حصہ ملے گا جہاں بھی عصبہ بن جائیں. تو اسی آگے اس کی تشریح کر رہے ہیں یہاں پر للذکر مثل حظ الانثیین یصرن به عصبۃ، کہ اپنے بھائیوں کی وجہ سے عصبہ بن جائیں گی، اس لیے کہ میت کی طرف رشتہ داری میں یہ سارے برابر ہیں. یہ تو تھی 3 حالتیں. چوتھی حالت یہ ہے اگر میت کی بیٹیاں بھی ہوں یا پوتیاں بھی ہوں، بہنیں بھی ہیں لیکن میت کی بیٹیاں بھی ہیں یا پوتیاں بھی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آیا بہنوں کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو کہتے ہیں اس صورت میں بہنوں کو ملے گا لیکن وہ عصبہ مال غیر ہوں گی. بہنیں کیا بنیں گی؟ میت کی بیٹیاں زندہ ہوں یا میت کی پوتیاں زندہ ہوں اور اس کے ساتھ بہنیں بھی ہوں تو بہنیں پھر کیا بنیں گی؟ عصبہ مال غیر بنیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہنوں کو بیٹیوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے گا اس میں بہنیں کیا بن جائیں گی؟ عصبہ بن جائیں گی. اگر بیٹی ایک ہو تو نصف اس کو مل گیا نا، تو باقی نصف بچ گیا تو وہ کس کو ملے گا؟ بہنوں کو ملے گا. اور اگر بیٹیاں 2 یا زیادہ ہوں تو ان کو کیا ملے گا؟ ثلثان. باقی 1/3 بچ گیا تو وہ کس کو ملے گا؟ بہنوں کو. اگر بیٹیاں نہیں ہیں، پوتیاں ہیں، تو پوتی اگر 1 ہو یا 2 ہو تو ثلثان ان کو ملے گا، باقی 1/3 بچ جائے گا، وہ کس کو ملے گا؟ بہنوں کو ملے گا. یہ ہے، اس کو بولتے ہیں عصبہ مال غیر. یہ کل کتنی حالتیں ہوئیں؟ 4 حالتیں ہوئیں. 5ویں حالت یہ ہے کہ اگر میت کی مذکر اولاد زندہ ہو، میت کی مذکر اولاد زندہ ہو، بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، سکڑ پوتا، لکڑ پوتا وغیرہ، کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی زندہ ہو تو تب بھی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں. میت کا باپ زندہ ہو تب بھی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں. اور اگر میت کا دادا ہو اس میں اختلاف ہے. صاحبین کے ہاں محروم نہیں ہوتی اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں محروم ہو جاتی ہیں، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے امام صاحب کے قول کے مطابق کہ ان تینوں افراد کی وجہ سے بہنیں کیا ہو جاتی ہیں؟ جس طرح بہنیں محروم ہو جاتی ہیں تو بھائی بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں. مذکر اولاد کے ہوتے ہوئے، میت کے باپ کے ہوتے ہوئے، میت کے دادا کے ہوتے ہوئے، یہ بہنیں جتنی بھی ہیں، چاہے وہ حقیقی بہنیں ہوں چاہے وہ اللاتی بہنیں ہوں، وہ کیا ہو جائیں گی؟
محروم ہو جائیں گے، اور اخیفی بہنیں بھی وہ آپ نے پڑھ لیا، وہ محروم ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَأَحْوَالٌ خَمْسٌ، حقیقی بہنوں کی 5 حالتیں ہیں۔ النصف الواحدہ، نصف ملتا ہے 1 کو، اور ثلثان ملتا ہے 2 یا زیادہ کو، اور وَمَعَ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ لِذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر حقیقی بھائی آ جائے تو اس کے ساتھ جو مذکر کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ یا صرن بھی عصبتاً، اس کی وجہ سے عصبہ بن جاتی ہیں۔ استواء فی القرابۃ المیت، اس لیے کہ یہ بہن بھائی میت کی طرف رشتہ داری میں سارے برابر ہیں۔ وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ، اور بہنوں کو بقیہ مال ملے گا جبکہ بیٹیاں ہوں، اور بنات الابن یا پوتیاں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اجعلوا اخوات مع البنات عصبۃ، کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بنا دو، بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ، یعنی کہ بہنوں کے ساتھ بہنیں بیٹیوں کے ساتھ اگر آ جائیں تو پھر بہنیں کیا بن جائیں گی؟ عصبہ مال غیر بن جائیں گی۔ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ كَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، آگے اللہ تی بہنوں کا تذکرہ ہے، ان کے حوال ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وارنا فضلک عمن سواک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔